अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नंद की चौथी शादी थी जो मैं अपने भाई से करवा रही थी। मेरी नंद की शादी के बाद 15 माह तक हामला रहकर बच्चा जना और इसी रात तलाक लेकर घर आ गई। कहती है शौहर ने बदकरदारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाला, लेकिन ताज्जुब की बात यह होती कि ना तो उसके पास बच्चा था और ना ही उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि बच्चा हुआ हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। मेरी सास अब उसकी शादी करने से खौफज़दा हो गई कि फिर तलाक हो जाएगी, जबकि मुझे ये राज जानना था। इसलिए मैंने अपनी सास को रजामंद किया कि वह मेरे भाई से शादी कर दें। मेरा भाई भी उस शादी से इनकारी था। मैंने उसे मनाया और कहा कि तलाक याफ्ता लड़की को सहारा देना बहुत बड़ा सवाब है। भाई वो बहुत मुश्किल से माना। उसका कहना था कि जब इसकी 3 तलाक़ें हुई हैं और हर किसी ने इस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया है तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। लेकिन मैंने अपने भाई को इसकी खूबियाँ गिनवा कर उसकी शादी अपनी नंद से करवा दी। शादी के 1 माह बाद ही मेरी नंद हामला हुई। उसके बाद राज हमें मालूम हुआ, वो रूल रस गया। मेरा नाम मोमना है, मैं 35 साल की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर मज़दूर पेशा इंसान है। घर अल्लाह के फजल से अपना है। मेरी 2 नंदे हैं और 2 ही देवर। मेरा शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। करीब वाली नंद की शादी मेरी पहली औलाद होने के बाद हुई और अब वह खुद 2 बच्चों की माँ है और अपने घर में खुश व खुर्रम है। मेरे दोनों देवर भी शादीशुदा हैं। ससुर का इंतकाल हो चुका है और सास छोटी नंद की फ़िक्र में बीमार रहती हैं। मेरी छोटी नंद से अब घर में सब चिढ़ने लगे थे, वजह कि उसकी 3 तलाक़ें थीं। मेरे शौहर समेत उसके सब भाइयों को इसकी एक बोझ लगती थी, जबकि वह हर वक्त गुमसुम रहती थी। उसकी सेहत सूखे तिनके जैसी हो चुकी थी। उसकी पहली शादी हमारे पुराने मोहल्ले के एक लड़के से हुई थी जो स्कूल में टीचर था और मेरी नंद को पसंद करता था। मेरी नंद का नाम परहीन था। परहीन की पहली शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन शादी के दूसरे रोज़ ही परहीन पर या जिद लगाए बैठ गई कि वह ससुराल नहीं जाएगी, जिसे सुनते ही सब परेशान हो गए और ज़बरदस्ती उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन उसके बाद उसका रवैया अजीब हो गया। शादी के 1 माह बाद वह हामला हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे, लेकिन फरहीन बिल्कुल खामोश। वो एक लफ्ज़ मुँह से न कहती थी, सिर्फ बुत बनी बैठी रहती। शादी से पहले भी वह ऐसी ही थी, लेकिन इस कदर नॉर्मल भी नहीं थी, जबकि उसका शौहर कहता था कि वह अपने करीब भी नहीं आने देती। अमूमन अमल 9 माह का होता था, लेकिन उसका 15 माह का। उसने जिस दिन अपने उम्मीद से होने का सबको बताया, उसके 15 माह बाद उसका बच्चा हुआ और उसी रात उसे तलाक भी हो गई। मेरा शौहर और देवर लड़ने के इरादे से वहाँ जाने लगे तो फरहीन ने उनके पाँव में गिर गई। रोते हुए चिल्लाने लगी, खुदा के लिए मत जाइए, मेरे बच्चे को मार देगा, प्लीज़ मत जाएं, आपका वास्ता है। इसकी कस्में और दुआएं सुनकर मेरा शौहर मज़ीद भड़का और कहा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैं अभी जाऊंगा और तुम्हारी औलाद भी लाऊंगा। तो वह चिल्ला उठी और चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं खुद को मार लूँगी अगर आप वहाँ गए। तो मेरे शौहर ज़ब्त करके रह गए। उसके बाद फरहीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने ख़ुद भी दोबारा अपनी औलाद के मुतल्लिक़ कुछ ना कहा, ना ज़िक्र किया। हमें ताज्जुब होता कि ऐसे कैसे इसकी ममता ठंडी पड़ी है, पर हमने इस बात पर गौर ही ना किया कि वो ख़ुद भी ठंडी है, एहसास से बिल्कुल आरी। उसकी दूसरी शादी मेरी बड़ी नंद के शौहर के दोस्त के साथ हुई और इत्तफाक से उससे कोई औलाद न हुई, लेकिन तलाक हो गई। और रात के स्याह पहर घर आई, चेहरे के तासुरात बिल्कुल बेतासुर थे। उसने बताया कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है क्योंकि वह बदकिरदार है। इस पर भाइयों के कुछ कहने से पहले ही मेरी सास ने सख्ती से सबको मना कर दिया, कोई किसी किस्म की बात नहीं करेगा, हम मज़ीद बदनामी नहीं झेल सकते। तीसरी शादी अम्मी ने अपने किसी दोस्त के दूर दराज के घर की थी, जिनके मुतालिक कोई मालूमात न थी। मेरे शौहर और देवरों ने एहतजाज भी किया, पर हमेशा की तरह मेरी सास ने फरहीन के लिए सिर्फ अपनी मर्ज़ी की और उस इंसान के साथ उसे रुखसत कर दिया जिसके लिए सब खिलाफ थे। वो लड़का मेरे शौहर को बुरी तरह खटकता था। इस बार जो हुआ वो पहले से भी ज़्यादा बुरा था। शादी के 3 माह बाद ही वो तलाक लेकर घर आ गए। इस बार सब पर फरहीन के मामले में बेहिस बन गए। जब हर जगह हर मामले में मेरी सास ने अपनी ही मर्ज़ी करनी थी, तो फिर मेरे देवरों और फ़हीम के सर से हाथ उठा लिए।
لیکن میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے انکار کر دیا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا، دیکھیے کیسر میرا بھائی ہے، بہت اچھا انسان ہے اور آپ کو امی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ یتیم بہن کی بربادی پر روز محشر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ میرا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے اندر مرا ہوا احساس پل میں دہک اٹھا۔ انہوں نے امی سے جب اس رشتے کے متعلق بات کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا۔ میں فرحین کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میرا شوہر پھٹ پڑا اور امی کو واضح کہہ دیا، آپ نے فرحین کے معاملے میں ہر بار اپنی مرضی چلائی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئی۔ پھر ان کی ایک نہ چلی، کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ساس کو حامی بھرنی بھی پڑی۔ ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اسی وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو بات میرے بھائی نے مجھے بتائی تو میرے اوسان خطا کر گئے۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ میری نند کو طلاق دینے والا تھا جب میں نے اسے روک دیا اور اپنی نند کے قریب گئی تو گمسم بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اسے بغور دیکھا۔ میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگیں۔ میں جو کبھی اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ ہے، مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پچکارا اور کہا، ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو نئی نئی شادی کی شروعات ہی ہوئی ہے۔ لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا، یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا۔ کفار نے آگے بڑھنے ہی لگا تھا، میں نے روک دیا۔ کہتا ہے شاہد کون؟ مجھے وہ حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواس میں تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ اب نارمل تھا۔ پرانے محلے والی میری دوست، اس کے ابو، وہ رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی جھٹکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہماری پڑوسی تھے۔ لیکن وہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحین، تمہاری شادی تو کیسر سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے، سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی اور بولی، میں بد کردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ یہی اسی گھر میں، پلیز پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ رونے لگی، مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مار دے گا۔ وہ یہی ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا تھا، اسی لیے فوراً میرے ساتھ باہر نکلا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ کچھ تو پوشی، کچھ تو تھا جو چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ فرحین کے پہلے سسرال گئے، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ بھی مجھے بخوبی پہچان گیا تھا، اس لیے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مجھے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے پوچھا، میری نند کو بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی؟ ایسی کون سی حرکت تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ چٹک گیا اور مجھ سے بولا، اپنا جملہ درست کریں، میں نے طلاق دی نہیں ہے، مجھ سے زبردستی طلاق لی گئی ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور اس سے مکمل بات بتانے کا کہا تو وہ جیسے جیسے بتانے لگا مجھے میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس کے قریب آتے ہی رونے لگتی تھی، وہ اس سے شدید خوفزدہ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جانے لگتا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا عمل 15 ماہ کیسے ٹھہرا؟ تو اس نے بے اختیار افسوس بھری گہری سانس لی اور بولا، وہ تو میرے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، بد کردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے اور میں اس کی بات پر پردہ رکھ رہا تھا، لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے تو اس نے لڑکی کے متعلق جاننا چاہا
اور جب میں یہی بات آپ کی ساس سے پوچھنے گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ ایسی ہے۔ میں پہلے پریشان ہوا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی، میں اسے بہت محبت کرتا تھا، پر وہ نہ سمجھی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا۔ خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا تھا، اس کا حمل 8-9 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی بات سچ رکھتے ہیں اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے کے لیے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی اگر میں نے طلاق نہ دی تو کوئی اسے مار دے گا۔ میں پوچھتا کون تو وہ نام بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی۔ جب وہ خود کو نقصان پہنچانے لگی تو مجھے طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس سے بس حقیقت معلوم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی۔ مجھے افسوس ہے فرحین کے لیے، میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جب وہ 15 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا کہ کوئی ایسی بات تھی تو آپ نے ہمیں کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جو جواب دیا وہ مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کی ساس اور آپ کی بڑی نند ساری باتوں سے واقف ہے۔ میرے لیے بنا سہارے کے اکیلا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت مزید جھلس گئی تھی کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوائے اس کی کہ فرحین کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے تعلیم کے دوسرے سسرال گئی۔ میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ وہ آپ خود بھی پریشان تھا۔ دوسرے سسرال سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھونے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اور یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہے کہ میرا سر درد سے ٹوٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو میری ساس ہی دے سکتی، اسی لیے میں وہاں سے سیدھی اپنے سسرال یعنی اپنے گھر آ گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو باہر، میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آئے تو میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سب کے گوش گزار کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھی جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری ساس سے پوچھا اماں ایک بات بالکل سچ بتا دیں، مزید جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا فرحین کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور سر تھامے ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہاں موجود سبھی میری ساس کے منہ سے نکلے ان شفاعت پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی جب میں خرابی طبیعت کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج میں اور باقی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند فرحین 14 سال کی تھی۔ گھر میں فرحین کو شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر میری ساس کو مناسب نہ لگا تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن بازار گئی تو فرحین کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد کر آیا۔ اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ہم عمر فرحین کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اس کی معصومیت کو روند ڈالا اور اس کے بعد اس کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا جب اگلے دن فرحین کو میں جھٹکے لگنے لگے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے جو بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگی اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دے دینے لگی۔ روتی رہیں کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ ان کا یہ ڈر کے نصیب سمیت اس کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور فرحین کی طبیعت کو موسمی بخار بتا دیا۔ فرحین کو بھی بہلا کر چپ کروا دیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے۔ نہ جانے کہ اس کے اوپر کیا اثر پڑا۔ میری نند کی شادی کے بعد وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کسی سے یہ بات شیئر تک نہ کی۔ گھر کے کسی بھی فرد سے کسی نے فرحین کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب جانتی تھی وہ عزت بچانے کو جانتے بوجھتے خاموش رہیں۔ فرحین کی پہلی شادی کے وقت بھی انہوں نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، حتیٰ کہ یہ بات بھی سب سے چھپا دی کہ فرحین نے مردہ بچہ
जन्म दिया और उसकी 15 माह की मुद्दत को सब करिश्मा क्या ना जाने क्या तसव्वुर कर रहे थे। उसे हकीकत का लिबादा उड़ा दिया। दूसरी शादी में भी नाकामी के बाद उन्होंने फरहीन का इलाज करवाने की बजाय उसकी शादी एक छुपे हुए ख्वाजा सिरा से करवा दी। किसी तरह बाज़ ख्वाजा सिरा का राज खुलेगा कि वह मर्द नहीं है और फरहीन भी बच जाएगी। लेकिन वहाँ से नाकामी के बाद उन्होंने फरहीन की शादी का इरादा ही तर्क कर दिया। वो मेरे भाई से भी इसलिए फरहीन की शादी नहीं करवाना चाहती थी कि कहीं हकीकत सामने ना आ जाए। अपनी झूठी इज्जत बचाने को वो फरहीन को मुकम्मल बर्बाद कर चुकी थी। अब वह दरिंदा इंसान अब भी बाइज्जत और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था, जबकि फरहीन ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। उसे हर जगह वही दरिंदा नज़र आता था, कभी दरिंदगी करते, कभी मारते, कभी धमकाते। मेरी सास को ये सब बताते सीरियस हार्ट अटैक आया था और कोई सीरियस हालत में थी। मेरी बड़ी नंद भी मिलने आई तो मेरे शौहर थे, मैं उसे घर से निकाल दिया, जिसने खुद की नाम नहाद इज्जत भरम रखने के लिए छोटी बहन को खो दिया। इस वाक़े को 3 महीने हो चुके हैं। मेरी सास अब बेहतर हैं, पर घर में सब उनसे खफा हैं। मेरी बड़ी नंद से कोई नहीं मिलता। फरहीन की हकीकत जानने के बाद मेरे भाई ने फरहीन को दिलो जान से कबूल कर लिया और अब उसका इलाज जारी है, जबकि इज्जत की परवाह किए बगैर मेरे शौहर ने शाहिद पर केस किया है, जो हमारी तरफ से बहुत मजबूत है, और फैसला न आने तक चचा शाहिद को हिरासत में रखा गया है, क्योंकि खिलाफ गवाही देने वाली उनकी अपनी बेटी थी, जो खुद उस वाक़े की गवाह थी, लेकिन खौफ से अब तक खामोश थी। लेकिन शादी के बाद ज़मीर का बोझ हल्का करने उसने बाप के खिलाफ बयान दिया था। फरहीन का इलाज शुरू हो गया है और डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप सब समझते हैं कि आज का दौर किसी पर भरोसा करने वाला नहीं है, ख़ासकर बेटी ज़ात के मामले में। आजकल नेक लिबादा ओढ़े इंसानी रूप में दरिंदिश पे बैठे हैं। आपके खामोश और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। खामोश ना रहें, ना रहने दें। इज्जत उसकी गई जिसने इंसानियत का नाम डुबोया। चुप रहना भी एक जुल्म है। एहतियात करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।